فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ، نماز جو دین کا ستون ہے اور مومنین کے لیے معراج ہے، اس نماز کے تعلق سے آج کل الگ الگ طریقے فقہی مسائل کو لے کر نماز میں کیے جا رہے ہیں، اور پہلے جس طرح سے مکمل ایک ہی طرح کی نماز پڑھی جاتی تھی، اس میں آج کل نئے نئے فقہی مسائل کو لے کر اختلافاتی باتوں پر عمل نماز میں بھی شروع کر دیا ہے۔ مگر یہ مسائل جو نماز کے ہوتے ہیں وہ دراصل ہم نے اس کو نماز کا آخری لمحہ اس کو سمجھ لیا ہے، آخری منزل سمجھ لیا ہے ان مسائل کو۔ مگر جیسا کہ ہم کہیں پر جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ بڑودہ سے دہلی یا حیدرآباد یا کہیں جانا چاہتے ہیں، تو ہم راستے سے جب گزرتے ہیں تو راستے میں مائل اسٹون ملتے ہیں، کلومیٹر کے اسٹون جو آتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر پر آپ کی منزل ہے، اتنے کلومیٹر اور جانا ہے۔ تو یہ مائل اسٹون کو ہم نے نماز کا مقصد سمجھ لیا ہے اور اسی کو چپک کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ منزل کچھ اور ہے۔ ہم نے مائل اسٹون کو منزل سمجھ لیا ہے اور ان مسائل پر الجھ کر رہ گئے ہیں، مگر نماز کا جو مقصد ہے وہ ہم بھولا بیٹھے ہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ آئیے اس پر ہم گفتگو کرتے چلیں کہ مقصد نماز ایک مہدوی کے پاس کیا ہوتی ہے۔ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آج اسی پر گفتگو کی جائے۔ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو ہی شاید احساس نہ ہو کہ نماز کا راز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کو جو معراج کہا ہے اس نے، تو ہم معراج پر توجہ نہیں دیتے بلکہ مسائل پر ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اے نماز پڑھنے والوں، نماز کی معراج کیا ہوتی ہے، اس کی منزل کیا ہے، یہ بھی جان لیں۔ دراصل خدا تعالی کی بارگاہ میں وہی سجدے تعریف کے قابل ہوتے ہیں جو نہایت ہی خشوع کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی یہ جتلا رہا ہے کہ نماز کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کو جا رہا ہے، یقیناً اچھی بات، مگر اسے پوچھئے کہ وہ کیوں پابند ہے نماز کا، تو اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ فرض کی تکمیل کر رہا ہے۔ یہی فرض کی تکمیل کرنے والے نمازی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اس تعلیم کی نگرانی میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح سے نماز پڑھ گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کی معراج بھی یہی ہے، نماز کی منزل بھی یہی ہے۔ ہم اس کی طرف ہم نے آج کل توجہ دینا چھوڑ دیا ہے، صرف فقہی مسائل پر الجھ کر ہماری نمازوں کو الگ الگ کر لیا ہے۔ یہی تو مشاہدہ نماز کی معراج ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی عملی تعلیم ہم کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ورنہ وہ کیا احساس تھا، وہ کیا بات تھی کہ کسی نے محسوس کر کے کہہ دیا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم تو آج کل ان مسائل پر غور بھی نہیں کرتے، جہاں بھی پڑھ لی ہو جاتی ہے نماز، مگر ان سے صاحبان فکر سے پوچھئے کہ وہ کیا کہہ گئے
کہ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. تو نماز میں مقصد نماز نہ ہو تو اس امام کے پیچھے نماز کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یہ نمازیں جو مسلمان پڑھ رہے ہیں صرف فرض کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر یہ نمازوں میں سرور والی بات کہاں پیدا ہوگی؟ یہی بات جاننا ہے تو ہم کو اولیاء کرام اور بزرگان دین کی نمازوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا. ایک وقت کا ذکر ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. وہاں انہیں کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آئی تو حسن بصری نے اپنا جانماز یعنی مصلی پانی کے اوپر بچھا دیا، سمندر کے پانی پر بچھا دیا، اور رابعہ بصری کو مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ رابعہ، یہ جگہ بہت پاک ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھ کر رابعہ بصری حیران ہونے کے بجائے انہوں نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا دیا اور کہا کہ کیا یہ جگہ اس سے پاک نہیں ہے؟ دوستو، ہوا اور پانی دونوں پاک ہیں، جس سے یہ زمین خود بخود پاک ہو جاتی ہے. پھر رابعہ بصری نے حسن بصری سے کہا، کیا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ تم جو دکھاوا کر رہے ہو وہ تو معمولی مچھلی بھی پانی پر تیر کر سکتی ہے. مصلی کو پانی پر بچھا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو معمولی مچھلی بھی پانی میں تیر کر سکتی ہے، اور میں نے جو ہوا میں مصلی بچھایا ہے، عمل کیا ہے، وہ تو کمزور مکھیاں بھی کرتی ہیں. خدائے بزرگ و برتر ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں خدا کو پانے اور خدا کو چاہنے کا ولولہ نہ ہو. دیکھیے اولیاء کرام کی باتیں کتنی اونچی ہوتی ہیں، مگر ہم اولیاء کرام اور ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، صرف حدیث اور مسائل پر الجھ کر رہ گئے ہیں. مگر ذرا غور فرمائیے کہ مقصد عبادت کا کیا ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین کے زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمیں مقصد سمجھ میں آئے گا، اس میں دلچسپی لینا چاہیے. تو رابعہ بصری نے جو کہا کہ خدا کو پانے اور خدا کو چاہنے کا ولولہ نہ ہو تو ایسی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور یہی منزل ہے اور ہم مائل اسٹون پر اٹک کر رہ گئے ہیں. یہی تو مہدی موعود علیہ السلام کا عمل تھا کہ آپ نے علماءوں کو اپنے صحابہ کے تعلق سے فرما دیا تھا کہ ان جیسا ایک سجدہ تو کر دکھلا دو. نماز وہ ہے جس پر سجدوں کو رشک ہو، اور سجدہ ایسا ہوتا ہے جس پر خدا کو ناز ہو. تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اگر تم خود کو ان باتوں کا اہل نہ پاؤ تو کم از کم کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو اس طرح کا اگر محسوس نہ کر سکو، اہل نہ پاؤ، تو کم از کم اتنا تصور تو قائم رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسا تصور رکھنے سے نماز کے دل کی توجہ صرف اللہ ہی کی طرف رہے گی، اور جب نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو نماز میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہوگی اور نہ کھجلی کا احساس ہوگا، کیونکہ ہمارا تصور، ہمارا ذہن ہمارے جسم کی طرف، اپنے آپ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ہم خدا کی ذات کو پانے میں محو ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ کھجلی آتی ہے، نہ ہم کھجانے کی حرکت کر کے اپنی نمازوں کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہی ان حرکتوں سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے کہ بار بار کھجلایا نماز میں تو
اس طرح سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مسائل جانتے ہیں سب؟ دل کی توجہ پر جب بات چل رہی ہے تو ایک قصہ بھی سن لیجئے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ان کے بھائی بھی جماعت میں شامل تھے، مگر کسی سبب سے انہوں نے اپنی نماز کو ان کے بھائی نے منقطع کر کے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مصلیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جماعت سے الگ ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر اس بات کا انکشاف ہو گیا میرے دل پر کہ امام صاحب نے تیسری رکعت میں یہ خیال کیا کہ میں بازار سے ان کپڑوں کی گٹھری خرید لیتا تو اچھے داموں پر بیچ سکتا تھا۔ امام کی تیسری رکعت میں اس خیال پر میں نے اپنی نماز منقطع کر دی۔ اپنے بھائی کی گفتگو پر امام غزالی کو ٹھیس پہنچی اور اپنی شکایت لے کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا کہ اس معاملے میں تم دونوں کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، نماز صرف مسئلے مسائل کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نماز کی معراج کیا ہے، ان مسائل پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو سچے مہدوی ہوں گے۔ تم دونوں کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ دیکھیے، امام غزالی کی والدہ کا حکمت بھرا جواب بھی عجیب تھا کہ دونوں بھائیوں کی نماز ناقص ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے ان کی والدہ نے کہا کہ امام کا نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد دنیاوی معاملات کو دل میں جاگزی کرنا یا لانا عبادت سے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مقتدی کا بھی نماز کے دوران اللہ کے حضور سے توجہ ہٹانا اور امام کے حرکت پر اپنی توجہ ڈالنا بھی خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حرکتوں پر تو توجہ نہیں دیتے، امام کیا کرتا ہے اس کی حرکتوں پر ہماری توجہ رہتی ہے، پھر مقصد نماز ہمارا فوت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عالیت کی روح سے ہر دو کی نماز ناقص ثابت ہوتی ہے۔ ان مسائل کو نماز کی معراج جو کہتے ہیں اور تصور کرتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ حدیث اور فقہ کے مسائل پر الجھ کر مائل سٹون کو منزل سمجھ کر وہ لوگ وہیں پر اٹک جاتے ہیں، نماز کی معراج تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی بات کے تعلق سے ایک شاعر بڑی پیاری بات کہہ گیا کہ ہے خیال بت میرے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں نماز میں۔ دیکھیے کیا پیاری باتیں نماز کے تعلق سے، اس کی معراج کے تعلق سے، جبکہ ہمارا مقصد مہدویوں کا نماز کی منزل ہے اور فقہی مسائل کی حد تک ہم الجھ کر نہیں رہ جاتے۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بتائیے یہ تصورات آپ کو کہاں پر ملیں گے، کس کی نمازوں میں ملیں گے؟ مگر ایک مہدوی اگر سچائی پر ہے تو ضرور محسوس کرنے لگتا ہے کہ نماز میں نماز والا ملتا ہے۔ اگر ہماری نماز اس تصور کے ساتھ ہو کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہی نماز کی معراج ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو ہماری نمازوں کو صلاۃ المعراج یعنی معراج والی نماز بنا دے، مگر اس کے بجائے ہم آج کل نماز کے تعلق سے صرف فقہی مسائل سیکھنے اور سکھانے پر الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کے مقصد تک پہنچے، اور نماز کے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں کا، ہمیں ہمارے مہدوی بزرگان دین کی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں نماز کیا ہے اس کو سمجھنے اور نماز کی منزل جو معراج ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باعمل مسلمان مہدوی اور نمازی بنا کر جلا، اور باعمل مسلمان اور نمازی بنا کر ہمارا خاتمہ فرما۔
آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم.